یغنی ریحہا. ٹھیک ہے، ابو داؤد ابن ماجہ میں سے یہ حدیث مبارکہ لی گئی ہے. اور کتنی سخت وعید اور کتنی سخت بات کی جا رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. روایت کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنی تھی اور پھر انہوں نے لکھی اور ہم تک یہ پہنچی ہے. کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علم جس سے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے، یعنی دین اور کتاب و سنت کا علم، اگر اس کو کوئی شخص دنیا کی دولت کمانے کے لیے حاصل کرے تو وہ قیامت میں جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا. اللہم احفظنا منہ. پھر ہے حدیث نمبر 10 عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تعلم العلم لغیر اللہ وارد به غیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. اب یہ والی جو حدیث ہے یہ ترمذی سے دی گئی ہے، روایت کی گئی ہے ترمذی سے. ترجمہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے علم دین اللہ کی رضا کے لیے حاصل کی بلکہ غیر اللہ کے لیے یعنی اپنی دنیاوی اور نفساتی اغراض کے لیے حاصل کیا تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. جامع ترمذی. تشریح: اللہ تعالیٰ نے دین کا علم انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور آخر میں سیدنا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری مقدس کتاب قرآن مجید کے ذریعے اس لیے نازل فرمایا کہ اس کی روشنی اور رہنمائی میں اس کے بندے اللہ کی رضا کے راستے پر چلتے ہوئے اس کے دار رحمت جنت تک پہنچ جائیں. اب جو بدنصیب آدمی اس مقدس علم کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کے بجائے اپنے نفسیانی خواہشات کی تکمیل اور دنیاوی دولت کمانے کا وسیلہ بناتا ہے اور اسی کے واسطے اس کی تحصیل کرتا ہے، سیکھتا ہے دین کا علم تاکہ میں اچھے سے اچھا بیان کر سکوں، لوگوں کو مائل کر سکوں اپنی طرف، بلکہ دین کی طرف مائل نہیں کرنا چاہتا، وہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اس مقدس علم پر ظلم عظیم کرتا ہے. مطلب اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے لے کے آئے ہیں علم، اس پر بھی ظلم عظیم کرتا ہے. اور یہ شدید ترین معصیت ہے، اور ان حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ اس کی سزا جنت کی خوشبو تک سے محرومی اور جہنم کا عذاب علیم ہے. اللہم احفظنا. پھر اسی طرح حدیث نمبر 11 بیان کی گئی. حدیث نمبر 11 میں کیا بیان کیا گیا کہ ان جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل العالم الذی يعلم الناس الخیر وینسى نفسه کمثل السراج یضیء الناس ویحرک نفسه. یہ روایت کی گئی ہے طبرانی اور ضیاء، دو بکس ہے اس کے نام سے ادھر سے لی گئی ہے. یہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کی مثال جو دوسروں لوگوں کو تو نیکی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے کو بھولے رہتا ہے، اس چراغ کی مثال ہے کہ جو آدمیوں کو تو روشنی فراہم کرتا ہے لیکن اپنی ہستی کو بس چلاتا رہتا ہے. مطلب کہ جو علم اس نے حاصل کیا تھا اس پہ خود عمل نہیں کرتا تھا، دوسروں کو سکھا رہا ہوتا ہے لیکن خود عمل نہیں کر رہا، تو وہ بھی انہی وعیدوں کی زمرے میں آتا ہے. پھر ہے حدیث نمبر 12. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد الناس عذابا یوم القیامۃ عالما لم ينفعه علمه